أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تعالى وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. سورہ آل عمران آیت نمبر 104. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اور چاہیے کہ تم میں سے ایک گروہ ہو جو خیر کی جانب دعوت دے، بھلائی کی جانب بلائے اور نیکی کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں، برائی سے روکیں، اور یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے. وَلْتَكُنْ واو کا معنی ہے اور لام امر ہے. یہ آرڈر کا معنی دینے کے لیے ہے، اسی لیے اس کا معنی کرتے ہیں چاہیے کہ، یا اس کا معنی کرتے ہیں واجب ہے. اور چاہیے کہ تکن ہو، فعل مضارع ہے، ہو، منکم تم میں سے، من کا معنی سے، کم کا معنی تم، کیا ہو امتن ایک گروہ، یدعون جو بلائیں، جو دعوت دیں، الی الخیر خیر کی طرف، بلائی کی طرف، ویأمرون بالمعروف اور جو حکم دیں معروف کا. یأمرون جمع کے لیے ہے حکم دیں، اس کا واحد ہوتا ہے یأمرو وہ حکم دیتا ہے، اور یدعون کا واحد ہوتا ہے یدعو وہ بلاتا ہے، دعوت دیتا ہے. بالمعروفی معروف کی، نیکی کی، وینہون اور روکیں منع کریں، واو کا منع اور ینہون وہ منع کرتے ہیں، وہ روکتے ہیں. اس کا واحد ہوگا ینہا وہ منع کرتا ہے، وہ روکتا ہے. عن المنکر برائی سے، عن کا معنی سے اور المنکر کا معنی برائی. وَأُولَئِكَ واو کا معنی ہے اور، اولئک اس میں اشارہ ہے، یہی، ہم کا معنی بھی وہ، تو تاکید ہو گئی. اب معنی کیا ہو گیا؟ یہی لوگ المفلحون فلاح پانے والے ہیں. المفلحون جمع ہے، اس کا واحد ہوگا المفلح فلاح پانے والا. اور فلاح کس کو کہتے ہیں؟ فلاح کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنا مطلوب، اپنا مقصود حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں، اور جس چیز سے آپ کو خطرہ تھا اس سے محفوظ ہو جائیں. تو یہ کیا ہے؟ فلاح. اب ہم آتے ہیں اس آیت کی تفسیر کی طرف. اللہ رب العزت نے اس آیت میں حکم دیا ہے کہ تم میں، یعنی کہ اے مسلمانوں، تم میں ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے
جس کی 3 ڈیوٹیاں ہوں. پہلی ڈیوٹی خیر کی دعوت دینا، بلائی کی دعوت دینا. دوسری ڈیوٹی نیکی کا حکم دینا، اور تیسری ڈیوٹی برائی سے روکنا، منع کرنا. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ، یہ من جو ہے یہ تبعیدیہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری امت مسلمہ میں کوئی نہ کوئی گروہ ہونا چاہیے جو یہ کام کرے. اس سے پتہ چلا کہ یہ کام فرض کفایہ ہے. اگر چند لوگ یہ کام کر رہے ہیں اور دوسرے لوگ نہیں کرتے تو ان میں سے کوئی بھی گناہ گار نہیں ہوگا. لیکن اگر یہ کام کوئی بھی نہیں کرتا یا کرنے والے بہت کم ہیں، اس ڈیوٹی کا حق ادا نہیں ہو رہا، تو پھر وہ لوگ بھی گنہگار ہوں گے جو اس عمل میں استطاعت رکھنے کے باوجود شریک نہیں ہوتے. کچھ علماء کرام نے کہا ہے کہ یہ من تبعیضیہ نہیں ہے، اور وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پوری امت کی ذمہ داری ہے. فرض کفایہ نہیں بلکہ فرض عین ہے. ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ خیر کی دعوت دے، نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے. تو بہرحال اس ایسے پتہ چلا کہ خیر کی دعوت دینا یہ واجب ہے، اور ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ ان لوگوں کو جن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، اپنی فیملی کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنی اولاد کو خیر کی دعوت دیتا رہے، خیر کی ترغیب دیتا رہے، اور انہیں نیکی کا باقاعدہ حکم دے اور انہیں برائی سے منع کرے اور روکے. سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ توحید. تو توحید کیا حکم دینا چاہیے؟ توحید اپنانے کے بارے میں لوگوں کو ترغیب دینی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ معروف میں داخل ہیں دیگر نیکیاں. نماز کا اہتمام کرنا، رمضان کے 30 روزوں کا اہتمام کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا، یہ سب معروف کے کام ہیں اور ان کا حکم دیتے رہنا چاہیے. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکتے رہنا چاہیے. سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ شرک. اور اس کے بعد بدعات، دین میں کسی ایسی عبادت کو داخل کرنا جو قرآن و حدیث سے ثابت نہ ہو. اور پھر اس کے بعد کبیرہ گناہ، جادو کرنا، کسی کو ناحق قتل کرنا، سود لینا، یتیم کا مال کھانا، یہ سب امور کیا ہے؟ منکر ہیں. تو ان تمام امور سے روکتے رہنا چاہیے. شراب پینے سے روکتے رہنا چاہیے، بدکاری کرنے سے روکتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے. کون؟ جو یہ کام کریں، جو خیر کی دعوت دیں، جو نیکی کا حکم دیں اور جو برائی سے منع کریں، یہ لوگ فلاح پانے والے ہیں. ان لوگوں کو اپنا مقصود مل جائے گا، اپنا مطلوب مل جائے گا، ان کو جنت مل جائے گی، ان کو اللہ کی رضا مل جائے گی، یہ اللہ کی محبت کو پا لیں گے، اور یہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے، اللہ کی ناراضگی سے بچ جائیں گے اور جہنم سے بچ جائیں گے. نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، اس کی اہمیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی احادیث میں وعدے کی ہے. چنانچہ امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو تم میں سے کوئی برائی دیکھے اسے اپنے ہاتھ کے ذریعے تبدیل کرے. فإن لم يستطع فبلسانہ، اگر اپنے ہاتھ کے ساتھ اس برائی کو مٹانے کی، اس برائی کو ختم کرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو پھر اپنی زبان کے ساتھ، یعنی کہ منع کرے، اخلاق کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اور جب ضرورت پڑے تو سختی کے ساتھ. اور اگر زبان کے ساتھ بھی روکنے کی استطاعت نہ ہو تو اپنی دل کے ساتھ اس برائی کو برائی جانے، اس کو ناپسند کرے، اس کے بارے میں نفرت اپنے دل میں رکھے،
فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کامل تب ہوگا جب آپ برائی کو ختم کریں، برائی کو مٹا دیں، اور آپ طاقت کا استعمال کریں وہاں پہ جہاں آپ طاقت استعمال کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ گھر کا سربراہ اپنی بیگم اور بچوں کے معاملے میں طاقت استعمال کر سکتا ہے، اور جو کسی سرکاری عہدے پہ ہے وہ اپنے سرکاری عہدے کے مطابق طاقت کا استعمال کر سکتا ہے۔ اور اگر ہم یہ کام نہ کریں، یعنی کہ نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، تو پھر اس کے اوپر وعید آئی ہے، وارننگ آئی ہے، دھمکی آئی ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم لوگ نیکی کا حکم دیتے رہو گے، لوگوں کو برائی سے منع کرتے رہو گے، او لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْ عِنْدِهِ، ورنہ اللہ رب العزت تمہارے اوپر اپنی طرف سے عذاب بھیجے گا، ثُمَّ تَدْعُونَهُ، پھر تم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرو گے تاکہ اللہ اس عذاب کو ہٹا دے، اس کو دور کر دے، فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ، لیکن تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ خود نیکی کو اپنانا، خود برائی سے دور رہنا، دوسروں کو منع نہ کرنا کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ اس لیے نیکی کی راہ اپنائیے، برائی کی راہ سے دور رہیے، اور دوسرے لوگوں کو بھی نیکی کی راہ پہ لگائیے اور انہیں بھی گناہوں سے دور رکھیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے، یہی لوگ ہیں کامیابی حاصل کرنے والے۔ اس سے پتہ چلا خیر کی دعوت دینے کی کیا فضیلت ہے، نیکی کا حکم دینا اس کا کتنا اعلیٰ مقام و مرتبہ ہے، اور برائی سے منع کرنا اس کی اسلام میں کیا شان ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ کام کرنے والے فلاح پانے والے ہیں، کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو جدا جدا ہو گئے، جو الگ الگ ہو گئے، واختلفوا، اور جنہوں نے اختلاف کیا، من بعد ما جاءہم البینات، ان کے پاس واضح نشانیاں، واضح دلائل آ جانے کے بعد، وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے عذاب عظیم ہے، بہت بڑا عذاب ہے۔ وَلَا تَكُونُوا، اور تم نہ ہو جاؤ، واو کا معنی اور لا نہیں کے لیے ہے، منع کرنے کے لیے ہے، اور نہ تم ہو جاؤ، تکونو، اصل میں کیا تھا تکونون، آخر سے نون گر گیا ہے لا کی وجہ سے، اور تکونون کا واحد کیا ہے تکونو، تو ولا تکونو، اور تم نہ ہو جاؤ، کالذین، ان لوگوں کی طرح، کالذین یہ دو الفاظ ہیں، کاف اور الذین، کاف کا معنی کیا ہے طرح، مثل، اور الذین اسم موصول ہے، الذی کی جمع ہے جو کے معنی میں، اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ، تفرقوا، جو جدا جدا ہو گئے، الگ الگ ہو گئے، تفرقوا فعل ماضی ہے، جمع کے لیے ہے، اس کا واحد ہے تفرقہ، اور جمع ہے تفرقوا، کہ وہ جدا جدا ہو گئے، الگ الگ ہو گئے، فرقوں میں بٹ گئے۔ واختلفوا، واو کا معنی ہے اور اختلافو فعل ماضی ہے جمع کے لیے، انہوں نے اختلاف کیا، من بعد ما جو ہے یہ مصدریہ ہے، بعد میں آنے والے فعل کو مصدر کے معنی میں کر دے گا، جا کا معنی ہے وہ آیا، فعل ماضی ہے، ما کی وجہ سے ہم معنی کیا کرتے ہیں آنا، ہم ان کے پاس، کن کے پاس،
جو جدا جدا ہو گئے، فرقوں میں بٹ گئے، تقسیم ہو گئے، اور جنہوں نے اختلاف کیا، تو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو فرقوں میں تقسیم ہو گئے، جو جدا جدا ہو گئے، اور جنہوں نے اختلاف کیا ان کے پاس وعدے نشانیاں آ جانے کے بعد۔ البینات، بینت ان کی جمع ہے، وعدے نشانیاں۔ وَأُولَئِکَ، واو کا معنی اور اولئک اس میں اشارہ ہے، یہی لوگ ہیں کون سے؟ جنہوں نے جو فرقوں میں تقسیم ہو گئے اور جنہوں نے اختلاف کیا، یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہے لہم، ان کے لیے، لہم دو الفاظ ہے، لام جس کا معنی ہوتا ہے کے لیے، کے واسطے، اور ہم وہ، تو ان لوگوں کے لیے ہے، کیا ہے ان کے لیے؟ عذاب، عذاب عظیم، بڑا۔ اللہ رب العزت نے گزشتہ آیت میں، آیت نمبر 104 میں یہ حکم دیا کہ اے امت مسلمہ، تم میں ایک گروہ ہونا چاہیے جو خیر کی دعوت دے، جو نیکی کا حکم دے اور جو برائی سے روکے۔ اس کے بعد فرمایا تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو فرقوں میں تقسیم ہو گیا، جنہوں نے اختلاف کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ لوگ خیر کی دعوت نہیں دیں گے، نیکی کا حکم نہیں دیں گے، برائی سے منع نہیں کریں گے، تو پھر آپ لوگ تقسیم ہو جائیں گے، فرقوں میں بٹ جائیں گے، اور آپ لوگوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے دو مذموم کام کیے، نمبر ایک فرقوں میں تقسیم ہو گئے، نمبر دو آپس میں اختلاف کیا۔ اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ یہودی اور عیسائی۔ اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ بنی اسرائیل۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں جسے عبداللہ بن عمر بن عاص روایت کرتے ہیں، اور امام ترمذی اسے اپنی حدیث کی کتاب میں لے کر آئے ہیں، اور اس کا نمبر ہے 2641۔ اس حدیث میں فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان بنی اسرائیل تفرقت علی 72 ملہ، کہ بنی اسرائیل یہودی اور عیسائی 72 فرقوں میں، 72 گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ وَإِنَّ أُمَّتِي تَفْتَرِقُ عَلَى 73 مِلَّةٍ، آپ نے فرمایا میری امت تقسیم ہو جائے گی 73 فرقوں میں، کلہم فی النار، سارے کے سارے یہ فرقے، سارے کے سارے یہ گروہ کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے، الا ملۃ واحدہ، سوائے ایک گروہ کے۔ یہ ایک گروہ جہنم سے محفوظ رہے گا، یہ ایک گروہ اللہ کے عذاب سے بچ جائے گا۔ صحابہ اکرام نے کہا ومن ہی یا رسول اللہ، یہ گروہ جو نجات پائے گا، یہ فرقہ ناجیہ، یہ کون سے لوگ ہوں گے؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، وہ لوگ جو میرے صحابہ اکرام کے طریقہ کار پہ گامزن ہوں گے۔ تو پتہ چلا کامیاب گروہ آج وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے دین کے اوپر ہے، جنہوں نے ان کا دین چھوڑ دیا، ان کے دین میں بدعتیں داخل کر دیں، نئی نئی عبادات داخل کرنے کی کوشش کی، وہ صحابہ اکرام کے طریقہ کار پہ نہیں ہے، وہ فرقہ ناجیہ نہیں ہے، وہ کامیاب گروہ کا حصہ نہیں ہے۔ اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا کہ فرقوں میں امت کو تقسیم کرنا اور اختلاف کرنا یہ دونوں مذموم کام ہیں۔ یہاں سے پتہ چلا کہ وہ روایت جو لوگوں کے سامنے بیان کی جاتی ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں کہ اختلاف امتی رحمہ، کہ فرمایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری امت میں ہونے والا اختلاف کیا ہے؟ باعث رحمت ہے، تو یہ روایت غلط ہے، یہ من گڑت ہے، خود ساختہ ہے، اس کی کوئی سند نہیں ہے، نہ صحیح اور نہ ضعیف۔ اور اس آیت سے
اور دیگر آیات سے اور دیگر احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اختلاف مذموم چیز ہے، بری چیز ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ ہود میں وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ، یہ لوگ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے، اختلاف میں پڑے رہیں گے، سوائے ان لوگوں کے جن پہ تیرے رب کی رحمت ہوگی، وہ اختلاف سے محفوظ رہیں گے۔ تو امت کا اختلاف رحمت نہیں ہے، بلکہ امت کا اتحاد اور اختلاف سے بچنا، اختلاف سے دور رہنا، یہ رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو جدا جدا ہو گئے، یعنی کہ دلی طور پہ جدا جدا ہو گئے، واختلفوا، اور انہوں نے اختلاف کیا، من بعد ما جاءہم البینات، واضح نشانیاں آ جانے کے بعد۔ تو جب اللہ رب العزت اختلاف سے منع کر رہے ہیں، فرقوں میں تقسیم ہونے سے منع کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو حکم دے رہے ہیں کہ تم ایک ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ، جیسا کہ اللہ تعالی نے کہا ہے آیت نمبر 103 میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مل کر تھام لو، قرآن کو مل کر تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تقسیم ہونے سے بچو۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو جدا جدا ہو گئے، جنہوں نے اختلاف کیا واضح نشانیاں آ جانے کے بعد۔ یہ کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ واضح نشانیاں آ جانے کے بعد؟ اللہ تعالیٰ کہنا چاہتے ہیں کہ یہودی اور عیسائی اگر بغیر علم کے اختلاف کرتے، فرقوں میں تقسیم ہوتے، تو اتنا مذموم عمل نہیں تھا جتنا مذموم عمل یہ ہے کہ ان کے پاس اللہ کی طرف سے تعلیمات آئیں، اللہ کا کلام نازل ہوا، اللہ کی واضح نشانیاں انہوں نے دیکھی، اللہ کا کلام ان کے پاس پہنچا، اس کے باوجود انہوں نے اختلاف کیا۔ تو علم کی کمی نہیں تھی، بلکہ نیت خراب تھی، ارادے درست نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ایسے لوگوں کے لیے عذاب عظیم ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اختلاف کرنے پہ اور امت کو تقسیم کرنے پہ عذاب عظیم ملے گا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کہنا کہ امت میں پایا جانے والا اختلاف رحمت ہے، یہ نظریہ درست نہیں ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 106 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون۔ اس دن کئی چہرے سفید ہوں گے اور کئی چہرے سیاہ ہوں گے، پس رہے وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے تو ان سے کہا جائے گا کیا تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا؟ پس تم عذاب چکھو اس وجہ سے کہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ یہ آیت نمبر 106 ہے۔ یوم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دن۔ تبیض سفید ہوں گے، وجوہ کئی چہرے، وجوہ جمع ہے کس کی؟ وجہ کی، وجہ ایک چہرہ، وجوہ کئی چہرے۔ وتسود اور سیاہ ہوں گے، وجوہ کئی چہرے۔ فاما الذین پس رہے وہ لوگ، فا کا معنی پس اور اما کا معنی ہم کر رہے ہیں رہے، پس رہے وہ لوگ، الذین وہ لوگ، اسودت جن کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ اسودت فعل ماضی ہے واحد مؤنث کے لیے، سیاہ ہوئے وجوہم جن کے چہرے۔ اکفرتم تو ان سے کہا جائے گا، ان سے کہا جائے گا، یہاں پہ ایک لفظ کیا ہے؟ مقدر ہے، پوشیدہ ہے، فیقالو، اس لفظ کے بغیر کلام مکمل نہیں ہوگا، اور جو بھی عربی زبان جانتا ہے وہ اس حقیقت کا اعتراف کرے گا کہ یہاں پہ ایک لفظ مقدر ہے۔
تو پس رہے وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، فیقالو، تو ان سے کہا جائے گا، اکفرتم، استفہام کے لیے کیا، کفرتم، تم نے کفر کیا، فی الماضی ہے جمع کے لیے، بعد ایمانکم، تمہارے ایمان لانے کے بعد، فذوقوا، فا کا معنی کیا ہے تو، ذوقوا، تم چکھو، ذوقوا جمع ہے، اس کا واحد کیا ہوا کرتا ہے، ذوق، تو چکھ، فعل امر ہے آرڈر کے لیے، ذوقوا، تم چکھو، العذاب، عذاب، بما، یہ بات سببیہ ہے، اس لیے کہ، اس وجہ سے، کیونکہ، بما کنتم تکفرون، اس لیے کہ تم کفر کیا کرتے تھے، کنتم، تم تھے، تکفرون، کفر کرتے، فعل مضارع ہے جمع کے لیے، اس کا واحد کیا ہوتا ہے، تکفرو، تو کفر کرتا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت بیان کر رہے ہیں کہ وہ عذاب جس کا تذکرہ آیت نمبر 105 کے آخر میں آیا ہے، وہ عذاب کب ہوگا؟ تو فرمایا یوم، اس دن ہوگا جس دن کئی چہرے سیاہ ہوں گے اور کئی چہرے سفید ہوں گے۔ سیاہ چہرے کن کے ہوں گے اور سفید چہرے کن کے ہوں گے، یہ اللہ نے بتا دیا ہے، لیکن میں یہاں پہ ایک حدیث شریف سے بھی مدد لینا چاہوں گا تاکہ یہ آیت ہم صحیح معنوں میں سمجھ سکیں۔ امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت جب جنت والوں کو جنت میں داخل کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے، تریدون شیئا ازیدکم، کہ میری نعمتیں تمہیں مل گئیں، میری جنت تمہیں مل گئی، اب بتاؤ کوئی اور خواہش تم رکھتے ہو، کوئی اور تمنا آرزو رکھتے ہو؟ کہیں گے یا اللہ، علم تدخلنا الجنہ، کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیا؟ یعنی کہ اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی، اس سے بڑا انعام کیا ہوگا، اس سے بڑا احسان کیا ہوگا؟ اور کیا تو نے ہمیں جہنم کی آگ سے بچا نہیں لیا؟ یعنی کہ کتنا بڑا یہ انعام ہے۔ پھر کہیں گے الم تبید وجوہنا، کیا تو نے ہمارے چہروں کو سفید نہیں کر دیا، نورانی نہیں کر دیا؟ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جنتی۔ اس کا مطلب ہے کہ جنتیوں کے چہرے روز قیامت نورانی ہوں گے، روشن ہوں گے، سفید ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ان کے مابین اور اپنے مابین موجود حجاب کو ہٹا دیں گے، تو تب یہ اہل جنت اللہ رب العزت کے چہرے کا دیدار کر سکیں گے۔ تو یوم تبیض وجوہ، اس دن کئی چہرے سفید ہوں گے، وتسود وجوہ، اور کئی چہرے سیاہ ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے اس کی تفصیل یہاں پہ بھی بتائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا کہ کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا؟ یہ استفہام توبیخ کے لیے ہے، ڈانٹ پلانے کے لیے ہے، انہیں پشیمانی، ندامت، افسوس میں مبتلا کرنے کے لیے ہے۔ یہ بھی عذاب کی ایک قسم ہے، ایک عذاب بدنی اور ایک نفسی عذاب، کہ آپ کسی کو ڈانٹیں تو اللہ تعالیٰ انہیں ڈانٹ رہے ہوں گے، کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا؟ ایمان لانے کے بعد کفر کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان کا جرم کیا ہوگا؟ ایمان لانے کے بعد انہوں نے کفر کیا۔ تو اس سے مراد کون ہوئے پھر؟ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ نمبر ایک کہ ہر بچہ توحید پہ ہوتا ہے، اسلام پہ ہوتا ہے، ایمان پہ ہوتا ہے، بعد میں وہ اختیار کرتا ہے یہودیت کو یا عیسائیت کو یا مجوسیت کو یا کسی بھی اور باطل دین کو، تو یہ کیا ہوا؟ ایمان کے بعد کفر ہوا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، توحید پہ، اسلام پہ، ایمان پہ پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، اس کے والدین اسے یہودی یا عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔
اور دوسرا معنی اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ اللہ رب العزت ان لوگوں سے گفتگو کر رہے ہیں، ان لوگوں سے ہم کلام ہیں جو بالغ ہونے کے بعد مسلمان ہوئے، ایمان قبول کیا اور پھر مرتد ہو گئے۔ تو دوسرے قول کے مطابق اس سے مراد کون ہوں گے؟ مرتد۔ اللہ تعالیٰ مرتدوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم لوگوں نے ایمان کے بعد کفر اختیار کیا، فذوقوا العذاب، اس لیے عذاب چکھو، اس وجہ سے کہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ چہرے اس لیے سیاہ ہوں گے کہ انہوں نے ایمان کے بعد کفر اختیار کیا۔ قرآن کریم کے دیگر مقامات کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کئی اور اسباب بھی ذکر کیے ہیں جن کی وجہ سے کئی لوگوں کے چہرے روز قیامت سیاہ ہوں گے۔ ایک مقام یہ ہوا ایمان لانے کے بعد کفر، دوسرا مقام اللہ پہ جھوٹ باندھنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ زمر میں وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ، قیامت کے دن آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جو اللہ پہ جھوٹ بولتے رہے کہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ اللہ پہ جھوٹ بولنا یہ کیسے ہوگا؟ مثال کے طور پہ جس چیز کو اللہ نے حلال قرار نہیں دیا، آپ کہیں کہ یہ اللہ نے حلال قرار دی ہے، یہ دین اسلام کے مطابق حلال ہے، اور جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس کو آپ حلال قرار دیں، جس کو اللہ نے حلال قرار دیا اس کو آپ حرام قرار دیں، یہ اللہ پہ جھوٹ بولنا ہے۔ ایسے ہی دین میں بدعات داخل کرنا، آپ یہی کہنا چاہتے ہیں کہ یہ اللہ کا دین ہے، یہ اللہ کی شریعت ہے، جب کہ آپ نے اس بدعت کو دین بنانے کی کوشش کیا، وہ دین نہیں ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ اللہ پہ جھوٹ بولنا ہے۔ تو اللہ پہ کسی قسم کا جھوٹ بولنے سے گریز کرنا چاہیے، اور جو اس جرم کا ارتکاب کریں گے اور توبہ کیے بغیر فوت ہو جائیں گے ان کے چہرے روز قیامت سیاہ ہوں گے۔ تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عبس میں وَوُجُوهٍ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ، پہلے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وُجُوهٍ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ وَوُجُوهٍ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ترهقها قطرہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، کہ روز قیامت کئی چہرے ایسے ہوں گے جن پہ غبار ہوگا، ذلت ان پہ چھائی ہوئی ہوگی۔ تو یہ کون ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ کافر اور فاجر لوگ ہوں گے۔ تو چاہے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کریں یا پوری زندگی آپ کفر پہ رہیں، شرک پہ رہیں، تو اس کی وجہ سے بھی روز قیامت چہرہ کیا ہوگا؟ سیاہ ہوگا۔ تو یہ چند مقامات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ انسان کوشش کرے کہ وہ توحید پہ رہے، ایمان اور اسلام پہ رہے، تاکہ روز قیامت اسے کسی قسم کی ندامت کا سامنا نہ کرنا پڑے اور اس کا چہرہ روشن ہو، اس کا چہرہ سفید ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فذوقوا العذاب، تم عذاب چکھو اس لیے کہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ کفر کس کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یا اللہ کے فرشتوں کے ساتھ، یا اللہ کے نبیوں کے ساتھ کفر۔ سارے نبیوں کو نہ ماننا، یا سب کو مان لینا لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو نہ ماننا، یا سب کو مان لینا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننا، اس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ روز قیامت عذاب ہوگا، اور ایسے لوگوں کے چہرے روز قیامت کیا ہوں گے؟ سیاہ ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، آیت نمبر 107۔ اور رہے وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوں گے تو یہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ وَأَمَّا، واو کا معنی اور، اما رہے، الذین وہ لوگ، ابیضت وجوہم جن کے چہرے سفید ہوں گے۔ ابیضت اس کا مذکر ہوتا ہے ابیضہ، سفید ہوا، ابیضت سفید ہوئی، چونکہ چہروں کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے اس لیے کہا گیا ابیضت، تو ان کے چہرے سفید ہوں گے۔
ففی فا کا معنی تو، فا اما کے جواب میں ہے، فی رحمت اللہ، اللہ کی رحمت میں ہوں گے، یعنی کہ یہ لوگ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ہم وہ، فیہا اس رحمت میں، خالدون ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، خالدون جمع ہے واحد کیا، خالد، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا۔ اس آیت میں تذکرہ ہے ان لوگوں کا جن کے چہرے سفید ہوں گے، کہ جن کے چہرے سفید ہوں گے ان کا انجام کیا ہوگا، انہیں کیا ملے گا۔ پچھلی آیت میں بتایا گیا تھا جن کے چہرے سیاہ ہوں گے انہیں ڈانٹا جائے گا اور عذاب کا مزہ انہیں چکھنا پڑے گا۔ اس آیت میں کہا جا رہا ہے لیکن رہے وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوں گے تو یہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، یعنی کہ اللہ کے عذاب میں نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ یہاں پہ رحمت سے مراد کون سی رحمت ہے؟ کیونکہ جب رحمت کی نسبت اللہ کی طرف کی جاتی ہے تو کبھی رحمت سے مراد اللہ کی صفت رحمت ہوتی ہے اور کبھی رحمت سے مراد اللہ کی مخلوق رحمت ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ مراد اللہ کی رحمت وہ ہے جو مخلوق ہے، اور یہاں پہ مقصود اس رحمت سے کیا ہے؟ جنت۔ جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ رب العزت نے جنت سے کہا انتی رحمتی، تو میری رحمت ہے، ارحم بکی من اشاء، تیرے ذریعے جس پہ میں چاہوں گا اپنی رحمت کروں گا۔ تو وہاں پہ اللہ رب العزت نے جنت کو اپنی رحمت قرار دیا ہے، اور جنت یقیناً اللہ کی مخلوق ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن حکیم میں وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، تیرا رب بہت بخشنے والا ہے، رحمت کرنے والا ہے، تو یہاں پہ مراد کون سی رحمت ہے؟ اللہ کی صفت رحمت۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوں گے یہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، یہ اس رحمت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنتی لوگ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ان کی زندگی کا کوئی اختتام نہیں ہوگا، اور یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ یہاں سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ انسان دنیا کی اس 50 سالہ زندگی میں، 40 سالہ زندگی میں، 60 سالہ زندگی میں اس زندگی کی فکر کرے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اگر یہاں پہ انسان اللہ کی اطاعت سے، شریعت سے، اسلام سے، دین سے غافل رہا تو روز قیامت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہوگا۔ اور اگر یہاں پہ انسان شریعت پہ ڈٹا رہا، شریعت پہ عمل کرتا رہا، چاہے آزمائشیں آئیں، چاہے مصیبتیں آئیں، تو اس کے لیے خوشخبری ہے کہ یہ زندگی تو عارضی ہے، اور وہ زندگی جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے وہاں پہ وہ کہاں ہوگا؟ جنت میں ہوگا۔ تو اس زندگی کی فکر کرنی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 108 میں تِلْكَ آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وما اللہ یرید ظلما للعالمین، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، نتلوہا جنہیں ہم پڑھتے ہیں، علیک آپ پہ، آپ کے سامنے، بالحق کی حق کے ساتھ، وما اللہ یرید اور اللہ نہیں چاہتا، ظلمن کسی قسم کا ظلم، للعالمین جہان والوں پہ، اللہ تعالیٰ جہان والوں پہ کسی قسم کا ظلم نہیں کرنا چاہتا۔ تل کا یہ اس میں اشارہ ہے، مشار الیہ کیا ہے؟ اشارہ کدھر جا رہا ہے، اشارہ کس چیز کی طرف ہے، اس کا تذکرہ یہاں الفاظ میں موجود نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ یہ آیتیں جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ آیتیں اللہ کی آیتیں ہیں، یہ آیتیں اللہ کی آیتیں ہیں۔ آیات اللہ، آیات جمع ہے، واحد کیا ہوتا ہے؟ آیتن، ایک نشانی، ایک علامت، ایک آیت۔ تو یہ آیتیں اللہ کی آیتیں ہیں، نتلو ہم تلاوت کرتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، فعل مضارع ہے متکلم کے لیے، ہاں انہیں، کنہیں؟ ان آیتوں کو، علیہ کا آپ پہ، مخاطب کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم،
علیہ کا اصل میں دو الفاظ ہیں، علا اور کا، بالحق کی حق کے ساتھ، وم اللہ اور نہیں ہے اللہ، ما کا معنی کیا ہے نہیں، یریدو وہ چاہتا ہے، فعل مضارع، اب جب یریدو کا تعلق آپ ما کے ساتھ جوڑ دیں گے تو معنی کیا ہو جائے گا، اللہ نہیں چاہتا، ظلمن کسی قسم کا ظلم، للعالمین جہان والوں پہ، للعالمین دو الفاظ ہیں، لی اور العالمین، لی اس کا معنی کیا، کے لیے، کے واسطے، اللہ تعالیٰ جہان والوں کے واسطے ظلم نہیں چاہتا، اور عالمین جمع ہے کس کی، عالمن کی، ایک جہان، عالمین سب جہان، تو یہاں پہ عالمین سے مراد اللہ کے علاوہ سب مخلوقات ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی مخلوق پہ، کسی بھی جہان پہ کسی قسم کا ظلم نہیں کرنا چاہتا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم آپ پہ تلاوت کرتے ہیں، آپ کے سامنے پڑھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، اس سے مراد کیا اللہ تعالیٰ کی اپنی ذات ہے یا اس سے مراد جبریل علیہ السلام ہے؟ دونوں اقوال موجود ہیں۔ راجح قول کیا ہے، واللہ تعالی عالم، راجح قول یہ ہے کہ یہاں پہ مراد جبریل علیہ السلام ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ آیتیں ہم پڑھتے ہیں کیونکہ جبریل علیہ السلام یہ کلام اللہ کے حکم سے نبی علیہ السلام کے سامنے تلاوت کیا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے، اور یہ وہی انداز ہے جو انداز سورہ قیامہ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ اپنی زبان کو اس لیے حرکت نہ دیا کریں تاکہ آپ جلدی جلدی ہمارے کلام کو حاصل کر لیں اور یاد کر لیں۔ آپ کا اس کو یاد کرنا ہمارے ذمے ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو یاد کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ کہا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، جب ہم اس کی تلاوت کر لیں تب آپ پیروی کریں اور اس کی تلاوت آپ بعد میں کریں۔ جب ہم تلاوت کر لیں، ہم تلاوت کرنے سے مراد کون ہے؟ جبریل علیہ السلام، کیونکہ نبی علیہ السلام کے پاس اللہ کا کلام لے کر کون آتے تھے؟ جبریل علیہ السلام۔ تو فرمایا تلک آیات اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں، نتلوہا جن کی ہم تلاوت کرتے ہیں، جنہیں ہم پڑھتے ہیں، علیہ کا آپ کے سامنے، بالحق کی حق کے ساتھ، یعنی کہ یہ آیتیں اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں حق کے ساتھ، کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ یہ آیتیں اللہ کی طرف سے ہیں، اور ان آیتوں میں بیان کردہ مسائل، احکام، عقائد میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے، سب کے سب ٹھیک ہیں، ان میں باطل داخل نہیں ہو سکتا۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ جہان والوں پہ کسی قسم کا ظلم نہیں کرنا چاہتا۔ تو جن کے چہرے روز قیامت سیاہ ہوں گے ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہوں گے، ان کے کفر کی وجہ سے ہوں گے، ان کے گناہوں کی وجہ سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کسی پہ بھی کسی قسم کا ظلم نہیں کرنا چاہتا۔ اس کے بعد آیت نمبر 109 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ ہی کی طرف تمام امور لٹائے جائیں گے۔ وَلِلَّهِ تین الفاظ ہیں، واو کا معنی اور للہ اصل میں کیا ہے؟ لی اللہ، لی کا معنی کے لیے، کے واسطے، اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی کے واسطے ہے۔ کیا؟ ما اسم موصول، جو بھی، فی السماوات کہاں پہ ہے؟ آسمانوں میں، السماوات جمع ہے سما ان کی، سماؤن ایک آسمان، السماوات کئی آسمان، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے،
وَإِلَى اللَّهِ اور اللہ ہی کی طرف، واو کا معنی اور، الہ کا معنی طرف، اور اللہ ہی کی طرف ترجعو لٹائے جائیں گے، لٹائے جاتے ہیں. فعل مضارع ہے مجہول کے لیے. الامور تمام امور، تمام معاملات. الامور جمع ہے کس کی؟ امر کی. تو اس آیت میں اللہ رب العزت یہ بیان کر رہے ہیں کہ آسمان، زمین اور ہر وہ مخلوق جو آسمانوں پہ ہے اور ہر وہ مخلوق جو زمین پہ ہے، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ اللہ رب العزت کے مملوک ہیں. ان سب کا مالک کون ہے؟ اللہ. زمین کا ہر ٹکڑا، آسمان کا ہر حصہ، زمین پہ موجود ہر مخلوق، آسمان پہ موجود ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے. اور ان سب کا خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اور یہاں سے بھی پتا چلا السماوات کا آسمان ایک نہیں ہے، کئی ایک آسمان ہیں. اور دوسرے مقام پہ اللہ نے وعدے کیا کتنے آسمان ہیں؟ 7. اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن. وہاں سے پتا چلا کہ جتنے آسمان ہیں اتنی ہی زمینیں ہیں. تو آسمان بھی 7، زمینیں بھی 7. ان 7 زمینوں 7 آسمانوں پہ جو کچھ ہے سب کا خالق اللہ، سب کا مالک اللہ. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ اور تمام امور اللہ کی طرف لٹائے جائیں گے، اللہ کی طرف لٹائے جاتے ہیں. ہر معاملہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، ہر معاملہ اللہ کے پاس پہنچنا ہے. اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے رب کے ساتھ جڑ جائے، اپنے رب کے ساتھ تعلق مضبوط بنا لے، اپنے رب کی ناراضگی سے بچے، ایسے اعمال سر انجام دینے سے بچے جن اعمال کو سر انجام دینے سے رب ناراض ہو جایا کرتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن حکیم سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ پوری زندگی ہمیں قرآن کے ساتھ رکھے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.